بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزیز طلباء و طالبات، آئیے اپنے سبق نمبر 2 رسالت اور اس کے تقاضے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں سب سے پہلے سبق رسالت اور اس کے تقاضے کو پڑھنے کے چند اہم مقاصد۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم سب اس قابل ہو جائیں کہ ہم لفظ رسالت کا معنی اور مفہوم نہ صرف خود جان سکیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتا سکیں اور رسولوں پر ایمان کی وضاحت بھی کرنے کے قابل ہو سکیں۔ رسالت پر ایمان کے تقاضے نہ صرف جان سکیں بلکہ دوسروں کے سامنے بیان بھی کر سکیں اور عملی زندگی میں رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بھی بن سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جان پائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو تو ہمیں ایمان کے تمام تقاضوں کو عملی طور پر اپنانا ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے رسالت اور اس کے تقاضے، سبق کو پڑھنے کے چند اہم مقاصد۔ تو آئیے اب سبق کی باقاعدہ پڑھائی شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے جانتے ہیں رسالت کا معنی اور مفہوم۔ رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے۔ رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسالت کے لیے ایک اور لفظ نبوت بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبوت کا معنی خبر دینا ہے۔ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر دیتا ہے، یعنی جو رسول ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائیں۔ رسولوں کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، یعنی جو نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ رسولوں نے لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھایا اور برائی سے بچنے کی ہدایت کی، یعنی تلقین کی۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ جی پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہیں نا کہ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور ہمارے آخری نبی یعنی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک رسالت ہے، اور رسالت کا لغوی معنی ہم جان چکے ہیں کہ رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے۔ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ پختہ یعنی پکا یقین رکھے کہ تمام رسول سچے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے تھے۔ نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول برابر تھے۔ تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی۔ تمام نبی اور رسول انسان تھے، لیکن ہمارا یہ ایمان بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ تمام نبی اور رسول جو تھے وہ بھی انسان تھے، گناہوں سے پاک تھے اور علم، عمل، اخلاق اور ذہانت کے لحاظ سے اپنے اپنے دور یعنی اپنے اپنے زمانے کے بہترین لوگ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔